علیہ وسلم صحن کعبہ میں ہیں اور آقا دو جہاں نے نماز کی نیت فرمائی ہے۔ کفار مکہ جو ہیں وہ ارد گرد کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بالکل ابتدائی دور تھا، لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی ڈر کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر آہستہ آواز سے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت فرمائی نماز کی، جو ہی آقا نے نیت فرما لی تو کفار ایک دوسرے سے کان جوڑنے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر کون تکلیف پہنچائے گا۔ ایک بدبخت کافر تھا، اس نے کہا فلاں محلے کے اندر ایک جانور جو ہے وہ ذبح ہوا ہے، اونٹ، تو اس کی اوجری جو ہے وہ میں لے کے آتا ہوں آ کے معاذ اللہ محمد جب سجدے میں جائیں گے تو وہ گندی خون اور لید اور گوبر سے بری ہوئی اوجری آپ کے اوپر ڈال دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور وہ شخص اپنے بدبخت ارادوں کے ساتھ وہاں سے اٹھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے وہ جانور کی اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اپنے مالک کے حضور آپ مسلسل سجدہ ریز ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے بتایا، اس موقع پر جب صحن حرم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہیں اور مکے والے پاس کھڑے ہو کہ معاذ اللہ تماشا دیکھنے والے لوگ بنے ہوئے ہیں، اس عالم میں اور چھوٹی عمر کے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے آئیں اور انہوں نے آ کے حضور کے سر مبارک اور کمر مبارک سے اس اوجڑی کو اٹھا کے دور پھینکا۔ یعنی وہ ماحول آپ کی ہے، وہ جرت ایمانی ہے کہ وہ ماحول، جس ماحول کے اندر کوئی شخص بھی آگے ہو کہ ظاہراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتا، اس ماحول میں بھی سیدہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر بڑا اہم جو ہے وہ واقعہ آپ کو ملے گا جب آپ غزوات کی تاریخ کو پڑھیں گے تو غزوہ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر بولیے، غزوہ احد پہاڑ کی آپ نے زیارت کی ہے جو عمرہ یا حج پہ گئے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر احد کی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو جتنی عظیمت کا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کسی جنگ کے اندر کبھی نہیں کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے جو سازش کے طور پر گڑھے کھودے ہوئے تھے میدان کے اندر، پھر ان کو چھپایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ لڑتے لڑتے حضور ایک گڑھے کے اندر گر بھی گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے صحابہ کرام نے حضور کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی تو حضور کو باہر نکالا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرتے کرتے ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارے، حضور کو تیر مارے، تلواریں لے کر حضور کی طرف جھپٹتے رہے۔ اس سارے جنگ کے ماحول کے اندر تاجدار کائنات نے جو لوہے کا ہیلمٹ اپنے سر مبارک پر پہنا ہوا تھا جنگ لڑنے کے لیے، جس کو خود کہتے ہیں، اور حضور نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا جنگ کرنے کے لیے، وہ جو خود تھا اس کی کچھ کڑیاں جو ہلکے ہوتے ہیں وہ حضور کے مبارک رخسار کے اندر دنس گئے تھے، اور جب انہوں نے پتھر باری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سنگ باری کی تو تاجدار کائنات کے ایک دندان اقدس میں سے ایک دانت جو ہے اس کا کنارہ جھڑ گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اتنی مصیبت کا عالم تاریخ میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں نہیں ہوا ہوگا۔ وہ خود کی کڑیاں حضور کے رخسار میں پھنس گئیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ان کڑیوں کو آپ کے رخسار مبارک سے باہر نکالوں۔ حضور نے اجازت دی تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے اپنے منہ کے ساتھ حضور کے رخسار مبارک کے ساتھ کیا، کھینچنی چاہی تو اتنی سخت لگی ہوئی تھی، صحابی نے جب ان کو اپنے دانتوں سے کھینچنا چاہا ان کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ یا پڑھیے تاریخ کو آپ کو پتہ چلے، نکالنے میں کامیاب تو ہوئے، دوسری طرف جب کی پھر ان کے دو دانت جو ہے وہ نکل گئی، اتنی سخت جو ہے وہ آگے پیوست ہو چکی تھی، جو ہی نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون کا فوارہ جو ہے وہ نکلا۔
ایک صحابی رسول اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں حضور کا خون زمین پر نہ گرنے دوں. حضور نے اجازت دی. ان کی قسمت کہ انہوں نے اپنے لب جو ہے وہ حضور کے چہرے اقدس پر رکھ کے حضور کے خون کو چوس لیا تھا، اور حضور نے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. اس کیفیت کے اندر، اتنی سخت جنگ کے اندر، آپ ساری تاریخ کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، اس میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس جو زخمی ہوا، اس کے اوپر مرہم پٹی کرنے والی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اس میدان جنگ کے اندر ابتدائی طبی امداد حضور کی خدمت میں پیش کرنے والی. اور آپ نے کیا کیا؟ اسی وقت ایک جو ہے وہ بوری جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو لے کر اس کو جلایا، جلا کے اس کی راکھ بنائی، راکھ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اس کو رکھ لیں تو اسے آرام آ سکتے. حضور نے اجازت دی. تو اس جنگ کے میدان میں حضور کے، آپ اندازہ فرمائیں نا، یہاں پہ اللہ نہ کرے، یہاں پہ اب ایسا ماحول نہیں، اللہ کرے نہ ہو کبھی بھی، لیکن جہاں پہ تلواریں چل رہی ہوں، جہاں پہ نیزے چل رہے ہوں، جہاں پہ جو ہے لوگ قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوں، میدان جنگ ہو، اور میدان جنگ کے اندر گولیاں چل رہی ہوں، ٹینک چل رہے ہوں، اوپر سے ہوائی جہاز جو ہیں وہ بمباری کر رہے ہوں، اس میدان کے اندر ایک خاتون کا کھڑے ہونا، اندازہ فرمائیں آپ کی جرأت کا. آج شاید ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ جو حضور کی اولاد کو مقامات حضور نے عطا فرمائے، اس کی شاید وہ گھروں میں ہی ساری عمر بیٹھے رہے. عجیب کنسپٹ ہو گیا ہمارے. حضور کی اولاد نے حضور کے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، دیگر ماننے والے شاید ساری عمر نہ دے سکے. صاف مثال جو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر اس کا گھر میں نہیں بیٹھی جیسا کوئی عام بندہ اگر کوئی ایسا کنسپٹ بنائے بیٹھا ہے تو میں تو اس کروں میدان جنگ کے اندر آپ کھڑی تھی، مگر باپردہ، مگر باپردہ. یہ اسلام کی عظمت ہے، اور یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. عام طور پر جو پردے کے احکام ہیں یقیناً وہ بھی اس وقت تک نازل نہ ہوئے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا یہ فیضان تھا کہ میدان جنگ کے اندر بھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دل ڈولتا نہ تھا. یہ عالم تھا آپ کا. اور دوسری بڑی اہم چیز جس میں ہمارے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، سسٹر کے لیے سیرات مستقیم ہے، وہ آپ کی سیرت میں آپ کا پردہ ہے. وہ آپ کی سیرت طیبہ میں آپ کا پردہ ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث پاک میں ہے، بہت سی کتب کے اندر، صحیح بخاری شریف کے اندر، یہ دیگر مقامات پر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام وصال تھے. کون سے دن بولیے؟ ایام وصال، یعنی جن دن میں حضور نے پردہ فرمایا، ظاہری طور پر زمین سے حضور تشریف لے گئے. ایام وصال میں ایک دن حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے حاضر ہوئی حضور کی بارگاہ میں تیمارداری کے لیے. حضور نے اشارہ کر کے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے قریب آؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئی. حضور نے آہستہ سے کوئی بات ان کے کان میں فرمائی. جب فرمائی تو حضرت خاتون جنت رونے لگ گئی. حضرت خاتون جنت رونے لگ گئی. جب حضور نے روتے ہوئے دیکھا، حضور نے پھر اشارہ فرمایا میرے قریب آؤ. جب قریب ہوئی حضور نے پھر سرگوشی کی. جب دوبارہ سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ نے مسکرانا شروع کر دیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دیکھ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کو، فرمایا بیٹے کہ میں نے خوشی کو غم کے قریب اور غم کو خوشی کے قریب اتنا کبھی نہیں دیکھا کہ ایک لمحہ پہلے تو آپ رو رہی تھی، لمحہ بعد آپ مسکرا رہی تھی. حضور کے وصال کے بعد آپ نے یہ ظاہر کیا حضرت عائشہ کے بار بار پوچھنے پر. فرمایا کہ جب میں حضور کے پہلی مرتبہ قریب ہوئی تو حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی زہرا، ہر سال رمضان المبارک میں جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کرتا ہے. قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کرتا ہے. دور کیا کہ جبریل قرآن مجھے سناتا ہے، جب وہ سنا لیتے پھر میں اس کو سناتا ہوں. اس کو دور کہتے سننا اور سنانا. اسی کا یہ فیضان ہے جس کو آپ بھی حاصل کر رہی ہیں الحمدللہ، کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا.
پر حضور نے فرمایا کہ اے سیدہ زہرا اس سال جب رمضان آیا تھا تو جبریل نے اس رمضان میں 2 مرتبہ میرے ساتھ ختم قرآن کیا ہے، 2 مرتبہ دور کیا ہے قرآن کا. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا رمضان مجھے نہیں آئے گا. اور اب میں جو بیمار ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا. فرمایا میں نے اپنے ابا جان کی جب یہ بات سنی تو میں رو پڑی. جب حضور نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے خاندان میں میرے بھی سال کے بعد جو شخصیت سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی وہ تیری ذات ہے. تو یہ بات میں نے سنی تو خوشی سے میں ہنس پڑی کہ یا رسول اللہ سارے خاندان میں. آپ اس سے ذرا توجہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے کیسا علم پاک عطا فرمایا، کیسا علم پاک عطا فرمایا تھا. جس طرف توجہ فرماتے اللہ کریم علم کے دروازے کھول دیتا تھا. ابھی سے کیا یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ حضور کے جتنے بھی اہل بیت تھے حضور جانتے تھے کہ میرے اہل بیت میں سے کون کون فرد کب کب دنیا سے جائے گا. اس لیے تو فرمایا کہ فاطمہ میرے بھی سال کے بعد میرے خاندان میں